حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. معزز و مکرم ناظرین محترم، آپ تمام کا قصص الانبیاء کی اس سیریز میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، انبیاء اکرام کے واقعات کے ساتھ اور ان کے تذکرے کے ساتھ ہم آپ کے درمیان حاضر ہوتے ہیں اور انبیاء اکرام کا ذکر ہم اس میں شامل کرتے ہیں. اس تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے آج بھی ہم ایک پیغمبر کے ذکر کو اس میں شامل کریں گے. آج حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے پیش کی جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعات اسی لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اور ان کے ذریعے درس لے کر سدھار پیدا ہو سکے. حضرت زکریا کے بارے میں اس میں ذکر کیا جائے گا. اس سے قبل جو باتیں حضرت زکریا کے تعلق سے اور ان سے تعلق رکھنے والی ہے، چند باتیں آپ تمام کی خدمت میں عرض گزار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم اور ان کے والد حضرت عمران. حضرت عمران حضرت مریم کے والد ہیں، اور جب آپ کی زوجہ محترمہ نے نظر باندھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جب وہ ایک عمر کو پہنچے تو انہوں نے نظر باندھی کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے لڑکا عطا کرے اور جب مجھے اللہ لڑکا عطا کرے گا، لڑکا دے گا، اولاد ہوگی، تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت پر معمور کروں گی، اس کے لیے وقف کر دوں گی، اس کی خدمت کے لیے. یہ حضرت عمران کی والدہ نے اس طریقے کی نظر مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ حاملہ ہوئی تو وہ بیٹے کی خواہش کر رہی تھی. بڑا طویل اور تفصیل سے ہے، میں بالکل مختصر اختصار کے ساتھ آپ کے درمیان یہ پیش کر رہا ہوں کہ جب نظر مانی حضرت عمران نے اور ان کی زوجہ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا بھی کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے جب ان کے پیٹ میں اولاد کو رکھا تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بیٹا عطا کرے، اس لیے کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے عورتوں کو، بچیوں کو نہیں بھیجا جاتا اور بیٹے ہی ہوتے ہیں جو اس کی خدمت کے لیے مقرر کیے جاتے رہے. اور اس طریقے سے جب منت مانی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا نہیں بلکہ ایک بیٹی عطا کی. اور جب بیٹی دی تو انہوں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھا، مریم بنت عمران. حضرت عمران کی شہزادی کا نام مریم رکھا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر ماننے پر عطا کی. اور جب انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ تو بیٹی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بیٹی وہ ہے جو عیسیٰ کی امی بنے گی اور عیسیٰ روح اللہ کی یہ والدہ بنے گی. یہ بشارت دی گئی. الغرض یہ ہوا تو حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو، چونکہ آپ نے یہ منت مانی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کریں گے، تو آپ نے بیت المقدس میں اس وقت جو علماء تھے ان کے حوالے حضرت مریم کو کیا. جب حضرت مریم آئی تو وہاں پر جتنے علماء تھے وہ سب خوش ہوئے کہ یہ حضرت عمران کی بیٹی ہے تو اس کی خدمت کا موقع کس کو ملے گا. یہ سب آپس میں بحث کرنے لگے کہ میں اس کو رکھوں گا، میں ان کی خدمت کروں گا، میں ان کی پرورش کروں گا، میں ان کو اپنے پاس رکھوں گا، میں ان کی کفالت کروں گا. سب آپس میں گفتگو کرنے لگے، سب باتیں کرنے لگے. تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے قرعہ ڈالا جائے گا اور جس کا نام قرعہ میں نکلے گا اور جس کا قرعہ میں نام آئے گا اس کو یہ خدمت کرنے کا موقع میسر آئے گا.
تو اب قرآن اس طریقے سے ڈالا گیا کہ سب کو کہا گیا کہ اپنے اپنے قلم نکالے جائے اور ایک کپڑے کے نیچے رکھ دیے گئے. ایک نابالغ لڑکے کو بلایا گیا اور ان قلموں میں سے کسی ایک قلم کو اٹھانے کے لیے کہا, اور جس کا قلم اٹھے گا وہ اس بچی کی کفالت کرے گا. تو وہ پہلے جب قلم نکالا گیا تو پہلا قلم حضرت زکریا کا قلم اس میں سے نکل کر باہر آیا. تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ پھر سے دوبارہ پورا کرتے ہیں. نہر کے قریب گئے اور کہا کہ پانی میں سب اپنے اپنے قلم ڈالیں گے, جس کا قلم پانی کی طرف الٹا آئے گا وہ اس کے حق میں یہ قرآن مانا جائے گا. تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس میں کامیاب ہوئے. پھر تیسری مرتبہ کیا گیا, تیسری مرتبہ بھی حضرت زکریا کے حق میں ہی آیا. تو سبوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب یہ بچی کو حضرت زکریا کے حوالے کر دیا جائے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے حضرت مریم کو کر دیا گیا. اور حضرت مریم یہ ایسی شان والی کہ جیسے عام طور پر بچے جتنا ایک سال میں بڑا کرتے تھے, بڑے ہوتے تھے, یہ ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی حضرت مریم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان اور مقام کے ساتھ آپ کو پیدا کیا. حضرت زکریا آپ کی پرورش میں لگے رہا کرتے. آپ کو جب گھر سے باہر جانا ہوتا تو حضرت مریم کو ایک حجرے میں بند کرتے اور اس حجرے کو تالا ڈال کر وہ وہاں سے جایا کرتے. اور آپ نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ جب آپ گئے حجرے میں ان کو بند کر کر جب گئے اور واپس جب پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ وہاں پر خوب رزق موجود ہے, کھانے موجود ہے, پھل موجود ہے. تو دیکھ کر آپ نے سوال کیا کہ جاتے وقت تو کچھ بھی یہاں پر نہیں تھا, یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے آیا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا. یہ حضرت مریم کی کرامت ہے, کیونکہ ایک عورت نبی نہیں ہو سکتی, اور حضرت مریم کی یہ کرامت رہی ہے کہ آپ جہاں پر رہتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر لانے والا رزق کوئی نہیں تھا, دروازہ بھی بند ہے کہ باہر سے کچھ آ سکے, اور کوئی طریقہ نہیں تھا, لیکن ان کے جو حجرے سے وہ رزق میسر آیا یہ اللہ کی طرف سے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. یہ حضرت جب یہ دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے. تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی. حضرت زکریا نے حضرت مریم کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے کوئی وارث دے, مجھے کوئی بیٹا عطا فرما, مجھے کوئی اولاد عطا فرما, ذریۃ طیبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کی کہ مجھے کوئی بیٹا عطا فرما. آپ نے دعا کی, اولاد کی, اور آپ کی عمر اس وقت 120 سال اور آپ کی زوجہ کی عمر اس وقت 90 سال تھی. تو آپ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی کر دیا اور آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی اور نام بھی رکھا. تو حضرت زکریا کو 120 سال کی عمر میں, جو کہ ناممکن سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا تھا, اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی اور وہ پیدا ہوئے. تو یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, آپ کے بطن اثر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوگر ہوئے, اور حضرت زکریا سے حضرت یحییٰ علیہ السلام. اب یہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کی پرورش کی اور یہ ایک پاک دامن خاتون, اور آپ نے ان کی کفالت کی, ان کی کفالت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری. یہ حضرت زکریا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے حضرت مریم کی کفالت کی. تو یہ مقام اور مرتبہ حضرت زکریا کو ملا, اور ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے آپ کو سرفراز فرمایا. تو یہ باتیں, چند باتیں حضرت زکریا کے بارے میں بڑا طویل اور تفصیلاً اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. سورہ آل عمران میں, سورہ بقرہ میں آیتیں موجود ہے اور یہ واقعات بھی وہاں سے موجود ہے. سورہ آل عمران میں بھی تفصیلاً اس کا ذکر آیا ہے, لیکن اب ہمیں اختصار کے ساتھ چند باتیں پیش کرنی تھی. ہم نے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کار خیر کو, اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.